اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات شہری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربجود ہوئے۔ وطن عزیز کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عطا تارڑ کے ہمراہ لاہور میں عید کی نماز پڑھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے عید کی نماز گڑھی خدا بخش میں ادا کی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ گورنر نہال ہاشمی اور دیگر معززین شریک ہوئے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے مدنی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید ادا کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر میں نماز عید پڑھی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، یتیموں اور محروم طبقات کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خوشی کے اس موقع پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ دیگر لوگوں کے لیے غمگین ہے۔ اللہ کرے یہ عید امت مسلمہ میں بھائی چارے کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، آج امت مسلمہ کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ وطن کے ان محافظوں کو خراج تحسین جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عسکری قیادت کی تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عید الفطر پر قوم کو مبارکباد دی۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پیغام میں کہا، مسلح افواج کے لیے عید کا حقیقی جذبہ وطن کے دفاع اور خدمت میں مضمر ہے۔ افواج پاکستان کے جوان اہل خانہ سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان نے پاکستان کے بہادر مرد و خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور حمایت کو سراہا۔ کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ عیدگاہوں، گراؤنڈ اور پارکوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ کئی مقامات پر انتظامیہ نے عید اجتماعات مساجد میں منتقل کیے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بارش، پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ NDMA کا الرٹ، پنجاب، KP، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ پاکستان نہ تو افغانستان پہ جنگ مسلط کرنی چاہتا ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے۔ افغانستان سے جنگ نہیں چاہتے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ ایران پر جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ میثاق استحکام پاکستان پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بانی PTI کے بیٹے اگر والد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ضرور آئیں، لیکن اگر کسی قسم کی مہم جوئی کا ارادہ ہے تو وزارت خارجہ فیصلہ کرے گی۔ 9 مئی واقعے میں کوئی بھی مقدمہ غلط نہیں بنایا گیا۔
کہ تحفظ آئینی پاکستان وہ اپنا کام کرے گی، اور ہماری جو تحریک شروع ہو رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں، اس کی ساری ذمہ داری سہیل صاحب کے پاس ہے۔ خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی تھی۔ عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اپوزیشن جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے۔ بانی کی بچوں سے بات، بشرا بیوی اور رشتہ داروں سے ملاقات کروائی جائے۔ بانی نے خود سہیل آفریدی کو تحریک کی ذمہ داری سونپی ہے۔ 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، ایندھن کی پرائز دن بدن بڑھ رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو شاید اور بھی ان کو بڑھانا پڑ جائے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور قلت بڑھ رہی ہے۔ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وفاقی حکومت کو قیمتیں مزید بڑھانا پڑ سکتی ہیں۔ وزیر اطلاعات حسین شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کفایت شعاری مہم کے ذریعے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برے وقت میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جد و جہد کی۔ پاکستان کا دفاع بہترین ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے اہل وطن کو عید الفطر کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مسلم امہ بالخصوص پاکستان اور سندھ کے لوگوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دعا ہے عید دنیا کے ہر شہر میں امن کا پیغام لائے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں باہمی اتحاد، برداشت، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج نہیں تھا، ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران کو تعمیر نو کے لیے 10 سال درکار ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں لکھا مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے، مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ آبنائے ہرمز کی نگرانی متعلقہ ملکوں کے لیے آسان فوجی آپریشن ہوگا، ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک فریق کو مکمل تباہ کر رہے ہوں تو جنگ بندی نہیں کی جاتی۔ ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو تباہ کر دیا۔ ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد ہو چکا۔ عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شہید علی خامنائی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام۔ مجتبی خامنائی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ ایران نے ترکی یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلاف پھیلانے کے لیے فالس فلیگ کیا۔ امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی۔ امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان۔ ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ امریکی سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے تقریباً 104 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 3.5% سے زیادہ اضافہ، تقریباً $113 فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل تقریباً 3.5% مہنگا، فی بیرل قیمت $98 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کی 70ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 70ویں لہر میں امریکہ کے 5 علاقائی اڈوں الخرج، الزفرہ،
अली अल सालम, अरबेल, 5वें बहरी बेड़े और इसराइल में हैफा, तेल अबीब, खुदरा, करियात, ओनो, सावेओन और बिन आमी में अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में मिसाइल सिस्टम्स, कयाम, अम्माद और थाजमी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के रडार साइट रासन नाकोरा पर ड्रोन हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे विक्टोरिया का ड्रोन से हमला, अड्डे में आग लग गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर अमरीकी और इसराइली हमले। तेहरान में पेरोजी स्ट्रीट और इमाम रजा हाईवे के करीब 2 धमाके सुने गए। तेहरान के बेशतर इलाकों में फिजाई दिफाई निजाम फाल। अमरीकी सेंटकॉम का अस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है अमरीकी हमलों से ईरान की दिफाई तंसीबात को बड़ा धचका लगा है। कहा, अस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया। पूरे खित्ते में अहदाफ पर हमलावर ड्रोन इसी प्रोडक्शन प्लांट में तैयार किए जाते थे। सेंटकॉम ने अस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट की 3 मार्च को हमले से पहले और 12 मार्च को मुकम्मल तबाही की तस्वीर जारी कर दी। ईरान पर हमले के लिए इमाराती सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार जारियत की सूरत में रासुल खैमा को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज ने मुत्तहिदा अरब इमारात को खबरदार कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, खलीज फारस में ईरानी जज़ायर के खिलाफ हमलों में इमाराती सरजमीन इस्तेमाल हुई। कौमी खुदमुख्तारी पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जारियत के किसी भी जरिए पर हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे। पहले भी साबित कर चुके, आइंदा भी सख्त तरीन रद्द अमल होगा। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमले की सूरत में कोई रियायत नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नया हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। जनूबी पारस गैस फील्ड पर होने वाले हमले के बाद अपनी तैयारियां बढ़ा दी। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान की फ़ज़ाई दिफ़ा और बहरिया को नुकसान पहुंचाने के दावे गलत हैं। अमरीकी दावों का मवाजना वियतनाम जंग के दावों से किया जा सकता है। ईरान ने एक F-35 तैयारे को निशाना बनाया। अब्राहम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अमरीका और इसराइल की शिकस्त वाज़ेह है। ईरानी फौजी तर्जुमान ने खबरदार किया, इसराइली और अमरीकी एहलकार दुनिया भर में गैर महफूज हैं। दुश्मनों के लिए हर जगह खतरा बढ़ गया है। अमरीकियों के लिए तफरीही मकामात, पार्क्स भी महफूज नहीं रहेंगे। ईरान दुश्मनों को हर जगह निशाना बनाएगा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। आग लगे बस्ती में का कराची में रंगारंग प्रीमियर। फिल्म में जबरदस्त सितारों की कहकशां ने रंग जमा दिया। फिल्म मुल्क भर के सिनेमा घरों में आज रिलीज की जाएगी। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म ने शायकीन की तवज्जो खींची। फिल्म आग लगे बस्ती में की बैरून मुल्क शानदार नुमाइश जारी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। और मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के साथ। छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी अमर खान की मेहमान।